اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 19 تک ہمارا پہلا باب ہے اور اس کا خلاصہ بیان کیا تھا. تو آج آیت نمبر 15 سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس میں مجاہدین کے لیے پہلا قانون ہے. مجاہدین کے لیے پہلا قانون بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ پہلے دعوے کی 5 علتیں گزر چکی ہیں. سورت کے پہلے دعوے کی 5 علتیں گزر چکی ہیں اور 5 علتوں کے بعد اب جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے پہلا قانون ذکر ہو رہا ہے. پہلے قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والو جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو پیٹھ پھیر کے بھاگنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. پیٹھ پھیر کر بھاگنا میدان جہاد سے گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چال چلنے کے لیے وقتی طور پر دشمن کے سامنے سے ہٹ جاؤ یا پھر تمہارا لشکر جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ موجود ہو اور تمہارا دشمن کے سامنے سے ہٹنے کا مقصد یہ ہو کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ جا ملو گے. تو اس مقصد کے لیے اگر دشمن کے سامنے سے ہٹ جاؤ تو ہٹ جاؤ، ورنہ دشمن کے سامنے جب آمنا سامنا ہو جائے تو پیٹ پھیر کے بھاگنے کی کوئی اجازت اور کوئی گنجائش موجود نہیں. اور جو بھاگے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے اور جہنم جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ خلاصہ ہے پہلا قانون جہاد. جہاد کا پہلا قانون جو ہے وہ یہ ہے جو اس صورت میں بیان ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب لقیتم الذین کفروا، لقیتم تمہاری ملاقات ہو جائے، ملاقات ہو جائے یعنی کہ ٹکراؤ ہو جائے، الذین کفروا ان لوگوں سے کہ جو لوگ کفر والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، زحفن آمنے سامنے، آمنے سامنے دو بدو ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، لشکر سے لشکر ٹکرا رہا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جس دن جب تمہارا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو فلا تولوہم، فلا تولوہم تم مت پھیرو ان کی طرف، مت پھیرو ان کی طرف الادبارا اپنی پیٹھوں کو. یعنی کہ جب کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، اپنی کمر ان کی طرف مت کرو، یعنی کہ میدان کو چھوڑ کر فرار مت ہو. اچھا، تو جو ایسا کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ، بس اور جو کوئی، من سے مراد ہے جو کوئی، اس کو اسم موصول کہتے ہیں، جو کوئی یوَلِّهِمْ پھیرے گا ان کی طرف، پھیرے گا ان کی طرف، ان سے مراد کون ہے؟ مخالف لشکر کفار. جو کوئی پھیرے گا ان کی طرف کس چیز کو؟ دبرہ اپنی پیٹھ کو، یعنی کہ جو کوئی کفار کی طرف پیٹھ پھیرے گا الا، اچھا یہاں پر جو ہے نا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اس کو آپ اس کے ساتھ ملا دیں، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین، آپ دیکھ رہے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ سے لے کر فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، ان دونوں کو اکٹھے ملانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ترجمہ سنیں.
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. تو وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ، جو کوئی پھیرے گا کفار کی طرف، یومئذ مقابلے کے دن، اس دن یعنی کہ جس دن تمہارا کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہو، دبرہ اپنی پیٹھ، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ فقد باء، تو یقیناً وہ لوٹا، باء کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، تو یقیناً وہ لوٹا ہے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی کہ جب وہ دشمن سے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا تو اللہ کا غضب جو ہے وہ اس پر ہوگا، اور کیا ہوگا جب وہ بھاگا تو وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا ہی برا ہے وہ ٹھکانہ جہنم جو ہے وہ کتنا ہی برا جانے کی جگہ اور ٹھکانہ ہے۔ اچھا، اب یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑا ہے، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، ٹھیک ہے۔ اب درمیان میں یہ جو ٹکڑا ہے إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، یہ درمیان میں استثناء ہے، استثنائی صورت ہے کہ کس صورت میں کون سی شکل ایسی ہے کہ جس میں تم پیٹ پھیر کر بھاگ سکتے ہو، دشمن کے سامنے سے ہٹ سکتے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الا، مگر، متحرفن، تم کوئی چال چلنے والے ہو، لقتال، جنگ کے لیے، یعنی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چال چلتے ہوئے دشمن کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، او یا پھر یہ ہو کہ متحیزن، تم ملنا چاہ رہے ہو، جگہ پکڑنا چاہ رہے ہو، الی فئۃ، لشکر کی طرف، یعنی کہ تم اپنے لشکر کی طرف، اپنی پارٹی اور اپنا جو لشکر ہے اس کے ساتھ ملنے کے لیے تم جو ہے وہ دشمن کے سامنے سے ہٹتے ہو، تو پھر اجازت ہے، ورنہ عمومی قاعدہ اور حکم یہی ہے کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو یہ ہے جہاد کا پہلا قانون، 15 نمبر آیت میں جہاد کا پہلا قاعدہ بیان ہوا، اور 16 نمبر آیت میں اس قاعدے کو نہ ماننے پر وعید اور استثنائی صورتیں۔ آیت نمبر 15 اور 16 کا آپ کو ایسا سمجھ آ گیا؟ آیت نمبر 15 میں کیا ہے؟ جہاد کا پہلا قانون۔ آیت نمبر 16 میں کیا ہے؟ اس قاعدے کو توڑنے پر وعید اور وہ استثنائی صورتیں جن صورتوں میں دشمن کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، دانیال آدم، دانیال بھائی یہ آیت نمبر 15 اور 16 کا ذرا بتائیے کیا ہے ان دونوں میں؟ شیخ صاحب 15 میں حواس صحیح نہیں ہے، 16 کا میں بتا دیتا ہوں، میں کہ شاید آپ کو کوئی کہے گا تو آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے اس کو۔ جی ٹھیک ہے، میں ابھی دوبارہ بتا دیتا ہوں، آپ آیت نمبر 16 کا بتائیں، کون رہا ہے؟ جی 16 میں آپ نے یہ بتایا کہ یہ جہاد کے قوانین میں سے ہے کہ پھر جانے کی یا پلٹنے کی صرف 2 ہی صورتیں ہیں جس میں یہ الاؤ ہے، یا تو جو ہے آپ اس لیے پھریں کہ آپ پلٹ کر جھپٹنا والا حساب ہو کہ آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ پلٹے ہیں، یا آپ اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے پلٹے ہیں کہ آپ ان سے جا کے مل جائیں، جی اس صورت میں صرف یہ الاؤ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور جہنم ہے اس کا ٹھکانہ جو اس طرح سے کرے گا، جی اور وہ ٹھیک ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جی، حفصہ شہباز آپ بتائیے آیت نمبر 15 کا کیا السلام خلاصہ ہے؟ علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آیت نمبر 15 میں جہاد کا جو پہلا قانون ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اگر میدان جنگ میں آ چکے ہیں تو پیٹھ پھیرنے کا کوئی بھی جو وجہ پیچھے نہیں باقی رہتی، اب نہیں جا سکتی کسی بھی ٹھیک ہے، وجہ سے۔ تو اور جہاد آیت کا نمبر جو 16 میں جی بتائیے جی جی آیت نمبر 16 میں جو قانون تھا پہلا، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی اس قانون وائلیشن کو اگر ہوگی، توڑنے پہ جی جی تو وعید اللہ پاک نے بتائی ہے کہ اگر کوئی اس کو چھوڑ کے جائے گا تو پھر اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے اور جی جہنم ہے اس کا ٹھکانہ جو کہ بہت ٹھیک ہے، برا ہے۔ اور جزاک 2 اللہ، صورتیں بیان کی وجہ سے استثنائی صورتیں بھی بیان کر دیں، ٹھیک ہو گیا، جی جزاک جی اللہ، جی وہ 2 صورتیں بیان کی۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، یہ میں پوچھتا اسی لیے ہوں کہ اس طرح جو ہے نا وہ ذہن کے اندر مضمون بیٹھ جاتا ہے انشاءاللہ، تو اس طرح یہ ہوگا کہ سورت جو ہے وہ اس کے سارے مضامین جو ہے وہ ذہن کے اندر بیٹھ جائیں گے۔ آیت نمبر 17 اور 18، آیت نمبر 17 کے اندر جو ہے وہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، ادھر
سورت کے پہلے دعوے کی چھٹی علت بیان ہو رہی ہے، سورت کے پہلے دعوے کی چھٹی علت بیان ہو رہی ہے۔ فاطمہ عاشق، آپ بتائیں گی سورت کا پہلا دعویٰ کیا ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ سر، مال غنیمت کے بارے میں، کیا مال غنیمت کے بارے میں ہاں، کیا؟ کہ انفال اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ سورت کا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ مال غنیمت کے اندر اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو اس کے اندر آپ کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو جیسے اللہ اور اس کا رسول اس کو تقسیم کریں، اس کو اسی طرح تقسیم کرو، اس پر اعتراض نہ کرو۔ تو اس دعوے کی چھٹی علت کیا ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تو بس آپ نے قتل نہیں کیا ان کافروں کو، بس آپ نے قتل نہیں کیا ان کافروں کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے ان کافروں کو۔ آپ نے تو ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ اللہ تھا وہ جس نے پھینکا۔ اور یہ اللہ نے کیوں کیا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَاءً حَسَنًا مِّنْهُ، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَاءً حَسَنًا مِّنْهُ، ٹھیک ہے، اصل عبارت ایسے ہے، تاکہ اللہ آزمائے، بلکہ آزمائے سے زیادہ بہتر معنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ احسان کرے المؤمنین، مومنوں پر، اچھا احسان کرنا، منہ اپنی طرف سے، اللہ احسان کرے مومنوں پر، نوازش کرے، اچھی نوازش اپنی طرف سے۔ اور ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تمام تمہاری فریادوں کو، علیم، اور جانتا ہے تمہارے دلوں کے حالات کو، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے۔ تو یہ چھٹی علت کس طرح ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں جب تم قتل کر رہے تھے تو تمہارے قتل، کافروں کو تمہارا قتل کرنا اصل میں اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ یہ توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے اسباب پیدا کیے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی بھر کے ریت کی کفار کی طرف اچھالی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام کفار کی آنکھوں تک پہنچا دیا، اور ان سب کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی جا پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنگ کے اندر تمہارا کفار کو قتل کرنا، اس میں بھی تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ مدد اور نصرت تھی۔ تو جب جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح تمہاری مدد کی تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں غنائم مل گئے، تو اب غنائم کے اندر تم آپس میں اپنا اختیار مت سمجھو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول جس طرح غنائم کو تقسیم کریں اس کے اوپر جو ہے وہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اوپر لبیک کہو اور اس کو قبول کرو۔ تو یہ ہے اس کی چھٹی علت۔ شیخ اس میں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ جی میں نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی بھر کے کفار کی طرف اچھالی تھی، ریت کی یا مٹی کی، یہ اس سے مراد وہ ہے۔ سر یہ عربوں کا دستور بھی تھا کچھ اس طرح کا کہ جب کوئی آمنے سامنے کی جنگ میں کھڑے ہوتے تو اس میں کوئی مٹھی بھر کے مٹی کی جو ہے وہ یا ریت کی دوسری طرف اچھالی جاتی۔ ممکن ہے یہ ہو، میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم۔ اچھا جی، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور ذالکم کا مطلب کیا ہے؟ ذالکم حق، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا، یہ کفار کے اوپر تمہیں غلبہ دیا، یہ بالکل حق ہے۔ ذالکم حق، یہاں پر ذالکم کا جو ہے وہ مشار الیہ وہ معذوف ہے، ذالکا اور ذالکما، ذالکم یہ اسماء اشارہ ہیں، اور یہ مشار الیہ چاہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور خبر چاہتے ہیں۔ تو ادھر ہم نے اس کی وہ خبر نکالی ہے کہ ذالکم یعنی کہ ذالک القتال، یا ذالک القتل، جو اللہ تعالیٰ نے کفار کو قتل کیا، حق، یہ بالکل ثابت ہے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے، کافروں کی چالوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمزور کرنے والا ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے
جو آیت نمبر 17 میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 18 کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ بالکل یقینی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کی چال کو کمزور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کی مدد اور نصرت کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 17 جو ہے، یہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سورت کے پہلے دعوے کی جو ہے وہ چھٹی علت تھی۔ اب جو ہے وہ آیت نمبر 19 ہے، اور یہ اس باب کی کیا ہے، اس باب کی آخری آیت ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ہم نے کہا تھا کہ پہلا باب ہے، اور یہ اس باب کی پہلی آیت ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہی باب پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ دہرا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو باب ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں شروع کریں گے، اور کچھ سوالات وغیرہ بھی آج لے لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ آیت نمبر 19 جو ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کفار کے لیے تخویف ہے، تخویف اور زجر اور تخویف، یہ جو دونوں لفظ میں نے بولے ہیں یہ کافی زیادہ استعمال ہوں گے قرآن پاک کے ترجمے کے اندر۔ زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو، ڈانٹ، ٹھیک ہے، زجر ڈانٹ، اور تخویف کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا، ڈراوا ڈرانا، خوف سے ہے نا، ڈراوا، میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر چیٹ میں، ڈراوا اور ڈانٹ۔ تو اس طرح ہم قرآن پاک کی مختلف آیات میں سے ہر آیت نا ایک عنوان بتاتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ ہے، کسی آیت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بشارت ہے، ٹھیک ہے، کسی آیت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں تسلی ہے، کسی آیت میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، تخویف ہے۔ تو اسی طرح ہر آیت کے مختلف عنوان ہوتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ اس آیت کا جو مرکزی موضوع ہے، مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح ایک بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر زجر ہے، اور پھر اسی طرح بعض آیات کے اندر ہوتا ہے کہ اس آیت میں جزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح مختلف الفاظ ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، یہ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو ابھی ہم نے کیا کہا، آیت نمبر 19 کے اندر کیا ہے، زجر ہے اور تخویف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈانٹ پلا رہا ہے اور ان کو ڈرا رہا ہے، ان کو ڈرا رہا ہے، کافروں کو ڈانٹ پلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈرا رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ کس طرح ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو، اگر تم فیصلہ مانگتے تھے، تو فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا ہے۔ اگر تم فیصلہ مانگتے تھے، اگر تم فیصلہ مانگتے تھے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اشکال میں ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عموماً چونکہ فتح کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں فتح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بعض لوگوں نے یہ ترجمہ بھی کیا کہ اگر تم فتح طلب کرتے تھے تمہارے پاس فتح آ گئی ہے۔ آپ کو اشکال اور اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جی، کسی کو سمجھ؟ جی عرفان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سمجھ آ گیا سر، ریپیٹ کر دیں۔ جی چلیں میں ریپیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں نے یہ کہا کہ میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اگر تم فیصلہ طلب کرتے تھے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، میں نے اس کا یہ معنی کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جب میں اس کے اوپر لفظ کر رہا ہوں تو ادھر بھی وکٹری کا لفظ لکھا ہوا ہے، یو آسک فار وکٹری، فقط جاءکم الفتح دا وکٹری، الفتح دا وکٹری، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے اگر تم فتح طلب کرتے تھے تو تمہارے پاس فتح آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ترجمہ میں نے کیا ہے وہ ہے اگر تم فیصلہ طلب کرتے تھے تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ فتح کفار سے کہا گیا، کفار سے کہا گیا یہ نہیں؟ جی یہ میں بتاتا ہوں، ابھی آپ کو تھوڑا سا صبر کریں۔ اگر ہم اس کا یہ معنی کریں کہ اگر تم فتح طلب کرتے تھے تو تمہارے پاس فتح آ گئی ہے، اس صورت میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، کیونکہ فتح تو ایمان والوں کو ملی ہے۔ اگر ہم اس کا یہ ترجمہ کریں کہ اگر آپ فتح طلب کرتے تھے، وکٹری طلب کرتے تھے تو آپ کے پاس وہ فتح آ گئی ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ خطاب کس سے ہے، ایمان والوں سے ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بالکل آگے جو خطاب ہو رہا ہے وہ تو کفار سے ہو رہا ہے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو کیا یہ خطاب ایمان والوں سے ہو سکتا ہے؟ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے فتح یفتح کا ایک معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ،
اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فتاح ہے، تو اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، فتح یفتح کا ایک معنی جو ہے فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی دعا ذکر کی ہے کہ ربنا افتح بیننا وبین القوم ربنا افتح بیننا بالحق وانت خیر الفاتحین، ربنا افتح بیننا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم پھر کیا ترجمہ کریں گے، ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ طلب کرتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو دیکھو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا ہے. تو یہ جب جنگ بدر کے لیے نکلنے لگے تھے تو کفار میں سے بعض کفار کے سرداروں نے خانہ کعبہ میں جا کر بیت اللہ کا وہ پردہ پکڑ کر، بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ جو جماعت تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ حق پر ہے، ہدایت یافتہ ہے، تو اس کو تو دوسری جماعت پر غالب کر دے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اگر فیصلہ طلب کرتے تھے تو فیصلہ تو تمہارے پاس آ گیا ہے. اب وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ کس سے، عن شرککم، وَإِن تَنْتَهُوا عن شرککم، اگر تم باز آ جاؤ اپنے شرک سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارا یہ باز آ جانا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹو گے، وَإِن تَعُودُوا، اگر تم لوٹو گے کس کی طرف، إِلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، یا إِلَى وَإِن تَعُودُوا، اگر تم لوٹو گے، إِلَى شِرْكِكُمْ، اپنے شرک کی طرف، یا پھر یہ نکالیں گے إِلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، اگر مسلمانوں سے قتال کی طرف تم لوٹو گے، تو نعود، ہم بھی لوٹیں گے کس کی طرف، إِلَى نُصْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی نصرت کرنے کی طرف. ٹھیک ہے، اگر تم مسلمانوں سے جنگ کے لیے واپس لوٹو گے، دوبارہ سے مسلمانوں سے جنگ کی کوشش کرو گے، تو نعود، ہم بھی ان کی مدد کرنے کے لیے واپس لوٹیں گے، ہم بھی ان کی دوبارہ مدد کریں گے. اور وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور کوئی فائدہ نہیں دے گا تمہیں، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، ہرگز فائدہ نہیں دے گا تمہیں، فِئَتُكُمْ، تمہارا لشکر، تمہارا جمگٹھا، تمہارا جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں پر مشتمل ہونا، تمہاری کثرت، تمہارا لشکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تمہارا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگرچہ تم تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ تمہیں تمہارا تعداد میں زیادہ ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، تمہیں تمہارا لشکر، تمہاری جماعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، ایسا کیوں کیا، اسی لیے کیا کہ ان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ، وَاعْلَمُوا بھی نکال سکتے ہیں یہاں پر کہ وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المؤمنین، اور یہاں پر یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ فعل اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ نے ایسا اسی لیے کیا کہ لأن اللہ مع المؤمنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یہاں پر ہم ایسا اسی لیے کرتے ہیں، تھوڑی سی جو ہے وہ ٹیکنیکل بات ہے، اس لیے تھوڑی توجہ سے کہ آپ اس کو سن لیں. اور میں دوبارہ اس بات کو دہرا دوں کہ ممکن ہے کہ ایک چیز آپ کو خاص طور پہ گرامر سے ریلیٹڈ، وہ آپ کو ایک دم شاید ایک چیز سمجھ نہ آئے، لیکن جیسے جیسے چیزیں ریپیٹ ہوتی جائیں گی، آپ پھر ساتھ گرامر بھی پڑھیں گے، اور بعض چیزیں آپ کو وہاں پر سمجھ آئیں گی، بعض چیزیں آپ کو ادھر ترجمے میں سمجھ آئیں گی. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ بندہ جو ہے وہ مختلف اصطلاحات کے ساتھ، ٹرمینالوجیز کے ساتھ بندہ یوز ٹو ہوتا ہے، بندہ ان کا عادی ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بندے کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پریشان نہ ہو، اور جو چیز سمجھ نہ آئے وہ آپ ضرور پوچھیں، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سمجھ آتی جائے گی. یہاں پر میں جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو انا ہوتا ہے جس میں حمزہ کے اوپر زبر ہوتی ہے، انا جس میں حمزہ کے اوپر زبر ہوتی ہے، یہ جو ہوتا ہے یہ اصل میں پورا جملہ نہیں بن رہا ہوتا، یہ پورا جملہ نہیں بن رہا ہوتا، اس کو ہمیں کوئی اور چیز یہاں پر اس سے پہلے نکالنی پڑتی ہے جس کے ساتھ اس کو جوڑ کر پورا جملہ بنائے. ٹھیک ہے، تو انا جو ہوتا ہے حمزہ کی زبر کے ساتھ، یہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اس انا کے ساتھ مل کر ایک لفظ بن رہا ہوتا ہے، ایک لفظ بن رہا ہوتا ہے، اور اس کو ضرورت ہوتی ہے اس سے پیچھے کسی چیز کو نکالا جائے، کسی چیز کوئی محذوف عبارت نکالی جائے جس کے ساتھ اس کو ملا کر پورا جملہ بنایا جائے. تو اسی لیے ہم نے کیا نکالتے ہیں عموماً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم اس بات کو جان لو، کس بات کو جان لو، کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ،
تو پھر یہ ان اللہ مع المؤمنین جو ہے یہ پورا جڑ کر وَعْلَمُوا کے ساتھ متعلق ہو جائے گا اور پورا جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو مجھے پتا ہے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے خاص طور پہ بالکل نئے بچوں کے لیے، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسی طرح آہستہ آہستہ آپ لوگ سنتے رہیں گے تو سمجھ آئے گی. تو آیت نمبر 19 کے اندر کیا تھا جی؟ زجر تھا، کفار کو ڈانٹ ہے. کس طرح کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم. اب باز آ جاؤ، یہ تو زجر ہو گیا. اور تخویف کیا ہے، دھمکی اور ڈرانا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وان تعودوا نعود، اگر تم دوبارہ ایسی حرکت کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوبارہ مسلمانوں کی تمہارے اوپر مدد کریں گے. اور ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، تمہاری بڑی بڑی جماعتیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، تم جتنے مرضی زیادہ تعداد میں ہوگے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس بات کو جان لو ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. حضور سمجھ آئی سب کو؟ شیخ ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی اگر آپ جی جی اجازت دیں. جی جی ضرور آپ ضرور. نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا 2 دن پہلے جو کہہ رہے تھے کہ معلم جو ہے ان کے ذہن میں ایک مضمون چل رہا ہوتا ہے، بیچ میں اگر کوئی بات کر دی جائے تو اس میں تھوڑا ڈسٹرپشن ہو جاتا ہے. بالکل تو میں بالکل ایک سوال کر سکتا ہوں یہاں پہ؟ ضرور 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 ضرور. یہ جو واو ہے یہ کون سا واو ہے یہاں پہ؟ کون سا ولو کثورت وان اللہ، ولو کثورت، ولو نہیں ولو کثورت. نہیں، وہ ان اللہ پہ جو واو ہے، جو واو ہاں کو انا جی سے پہلے یہ آ رہا ہے. جی جی یہ واو عاطفہ ہے، یہ عاطفہ ہے. واو ہاں اور اس کا جو عطف پڑھ رہا ہے اس جملے کا، وہ پڑھ رہا ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ کے اوپر. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی جملے کے اوپر اس جملے کا عطف پڑھ رہا ہے. صحیح. اور یہ وہ جو یہ والا واو بھی عاطفہ ہے جو وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ پہ ہے، یہ والا واو بھی عاطفہ ہے. اور اس کا عطف اس کے اوپر پڑ رہا ہے، اس واو کے اس جملے کے اوپر. ان تنتهوا فهو خیر لکم، یہ پورا جملہ ہے. اور یہ اس کے اوپر عطف پڑ رہا ہے اس جملے کا ان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. ٹھیک ہے. شکریہ. سر یعنی کہ ہم گرامیٹیکلی طور پہ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ انا سے پہلے واو آتا ہے؟ نہیں نہیں یہ نہیں، آپ صرف یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ انا جو ہوتا ہے، انا یہ اپنے ماں بعد اس کے بعد جو ہوتا ہے اس سے مل کر یہ پورا جملہ نہیں بنتا، بلکہ یہ مفرد بنتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ٹھیک ہے. ایک ہے ان اللہ مع المؤمنین، ایک جملہ ہے ان اللہ مع المؤمنین. میں لکھتا ہوں اس میں چیٹ میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر میں نے آپ کو پرسنل کیا تھا لیکن وہ ریسینڈ ہو گیا، میں نے ابھی دیکھا. نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا تو تقریباً 4:12 پاکستان کے 8:12 پہ میں گیا تھا. تو یہاں پہ مسجد وہ لاک لگا دیتے ہیں. 1-2 دن میں لیٹ گیا لیکن وہ لاک لگا دیتے تھے. میں نے آج جلد مناسب سمجھا. میسج میں نے آپ کو پرسنل کیا تھا، شاید وہ آپ نے بند کیا ہوا ہے تو وہ ریسینڈ ہو گیا تھا اس لیے. جی جی آپ نماز پڑھنے جانا چاہ رہے ہیں؟ میں نماز پڑھنے گیا تھا دیر پہلے، ابھی واپس آیا ہوں. میں ٹھیک نے ہے. آپ کو پرسنلی سینڈ کیا تھا، وہ ریسینڈ ہو گیا. شاید آپ نے سوال وغیرہ کیا میں یا نے آپ بھیج ابھی دیجیے کہ آپ نے کب کیا میسج؟ ابھی کیا تھوڑی دیر پہلے؟ میں تھوڑی دیر پہلے نہیں، میں نے 8:12 کیا تھا. ہاں وہ چونکہ میں کلاس پڑھا اس رہا تھا وقت نا، کلاس پڑھا رہا تھا، موبائل تو بھی میرے پاس نہیں ہے، اسی لیے نہیں میں دیکھ سکا. نہیں ضرور میں نے میسج آپ کو سینڈ کیا لیکن وہ سینڈ ہو گیا. شاید آپ نے کچھ وغیرہ مجھ سے پوچھا ہو. 10-15 منٹ اچھا جوائن اچھا کر کے میں یہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. آپ کون بول رہے ہیں؟ اشرف علی بول رہے ہیں آپ؟ جی میں اشرف علی بول رہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بارک اللہ فیکم، کوئی مسئلہ نہیں، جزاک اللہ خیر. اچھا جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے ان اللہ مع المؤمنین. یہ اگر حمزہ کے نیچے زیر ہوگی تو یہ پورا ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے. لفظ اللہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اس کا انا کا اسم ہے. اور یہ جو مع المؤمنین ہے یہ متعلق اس کے ہم کریں گے ثابتن کے، اور وہ ثابتن انا کی خبر ہوگی. تو جب یہ ان اللہ مع المؤمنین ہے یہ ایک مکمل جملہ ہے. لیکن اگر ہو ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع المؤمنین، یعنی کہ نو الف اس کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر ہو بجائے دیر ہونے کے، تو اس صورت میں یہ پورا جو ہے یہ پورا جملہ نہیں بنے گا، بلکہ اس کو ہمیں کسی چیز کے ساتھ متعلق کرنا پڑے گا پورا جملہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ صرف یہ ہے نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں.
یعنی سوری ان اللہ مال مؤمنین یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے. ہاں یہ انکمپلیٹ ہے. تو اس کے ساتھ اگر ہم یہ واو عطف لیتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. نہیں نہیں، واو عطف سے کمپلیٹ نہیں ہوتا. ہمیں اس سے پہلے ہم نے نکالنا پڑا وَعْلَمُوا، ہم نے نکالا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جی یہ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ ہم کیا لفظ نکالتے ہیں عبارت کے متعلق. یہاں پر ہم نے نکالا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس سے یہ پورا جملہ بن گیا. دیکھیں وَعْلَمُوا، جان لو. اور کیا جان لو؟ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو وَعْلَمُوا ہے اس میں اعلموا فاعل فعل ہے، فعل امر ہے. واو جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور ان اللہ مع المؤمنین یہ پورا جو ہے اس کا مفعول بن گیا، اور اس طرح یہ جملہ مکمل ہو گیا. فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہوگا. اس طرح جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہ ہم پڑھاتے ہوئے اکثر کسی جگہ پہ ہم کہتے ہیں نا یہاں پر یہ معذوف ہے، تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی قرآن میں لفظ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ اصل میں وہ جو ہوتا ہے اس طرح ہے کہ ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو اہل زبان ہوتے ہیں نا، وہ گفتگو کرتے ہوئے بعض چیزیں، جملے کے بعض حصے جو ہوتے ہیں ان کو ادا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جو مخاطب ہوتا ہے وہ اس کو بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس زبان کو جانتا ہوتا ہے. وہ زبان کے جو مختلف اسالیب ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے، ان کو وہ سمجھتا ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ جو کہ اہل زبان نہیں ہے اور وہ گرامر کے ذریعے زبان کو سیکھ رہا ہے، گرامر کے قواعد کے ذریعے وہ زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو جملہ ہے اس کے اندر جو ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ بندہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کیا میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں، تو دوسرا کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے لے آؤ، لے آؤ. یہ اب یہ فوری طور پہ جو مثال میرے ذہن میں آئی ہے. اب اس کا یہ کہنا لے آؤ، یہ اصل میں پوری عبارت کیا ہے؟ پوری عبارت یہ ہے کہ پانی لے آؤ. ٹھیک ہے، اصل یعنی کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ ایسا لفظ ہے جو کہ اگرچہ عبارت کے اندر موجود نہیں ہے، لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن جو بندہ سمجھتا ہے زبان کے اسلوب کو، وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر لفظ پانی جو ہے وہ معذوف ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم جی شیخ صاحب جس طرح وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے تلخیص کریں، یعنی کہ ایک پیراگراف ہوتا ہے تو اس کو شارٹ کر کے لکھنا، جی جی کنکلوژن نکال نہیں، اس کو تلخیص نہیں کہتے. یہ زبان کے مختلف اسالیب ہوتے ہیں، زبان کے مختلف اسالیب ہوتے ہیں، اور یہ ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس کو تلخیص نہیں کہہ سکتے. تلخیص اور چیز ہوتی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں کا پہلا سیمسٹر ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اچھا، اب یہ چونکہ 3 منٹ رہ گئے ہیں، اور اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر ہم اگلی میٹنگ شروع کرتے ہیں، اور اس میں ہم کیا کریں گے. جی بولیں سر. وَعْلَمُوا کا مطلب یہاں پہ اور جان لو ہے. ہاں، جان لو، وَعْلَمُوا اور جان لو. اگر ہم نہیں لگاتے تو ہم اس کو ایسے نہیں کر سکتے کہ جسٹ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، بس اتنا. نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ان اللہ ہے نا، ان اللہ مع المؤمنین، جب انا کے ساتھ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو یہ گرامیٹیکلی پورا جملہ بن ہی نہیں رہا، پورا جملہ نہیں بن رہا. نہیں، یہ اس طرح نہیں بن رہا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. نہیں، یہ تو آپ اردو میں بنا رہے ہیں نا، لیکن عربی کے اندر یہ پورا معنی نہیں دے گا. گرامیٹیکلی جو ہے یہ پورا معنی نہیں دے گا جب تک اس کو کسی کے ساتھ متعلق نہیں کیا جائے گا. اور یہ ہم کس طرح کریں گے؟ اس طرح کریں گے وَاعْلَمُوا بِأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اس بات کو جان لو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. شیخ یہ جو انا ہے یہ انا و اخواتها والا ہے؟ یہ وہی ہے جی، وہی ہے. انا کا انا، لاکنہ لیت لعل، وہی والا. یہ اسی لیے دیکھیں اس نے اپنے اسم کو نصب دی ہے، لفظ اللہ کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے، اسی لیے کیونکہ یہ انہی میں سے ہے، انا و اخواتها میں سے ہی ہے. اچھا جی، اب انشاءاللہ اگلی میٹنگ کے اندر ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلا جو باب ہے آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، اس کا خلاصہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور لیکن جو نیا باب ہے
کو انشاءاللہ پڑھنا تفصیل سے ہم اپنی اگلی کلاس میں شروع کریں گے. سورت کا پہلا جو ہم نے کہا تھا کہ 2 حصے ہیں اور پہلا حصہ آیت نمبر 40 تک ہے اور اس کے پھر ہم نے 2 ابواب بنائے تھے. پہلا باب آیت نمبر 19 تک بنایا تھا اور وہ باب مکمل ہو گیا. سورت کا اب جو اگلا باب ہے اس کا جو ہے وہ 40 نمبر آیت تک ہے، یعنی کہ جہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. سورت کا جو دوسرا باب ہے اس کے اندر 4 قوانین ذکر ہوں گے جہاد کے. جہاد کے 4 قوانین ذکر ہوں گے اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد درمیان میں جہاد کی طرف ترغیب اور پھر اس کے بعد تقوی کے آثار ذکر ہوں گے. تقوی کے آثار، تقوی کے ہونے سے کیا ہوتا ہے اور تقوی کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تقوی کے آثار وجوداً و عدماً. یعنی کہ تقوی اگر موجود ہوگا تو اس کے کیا آثار مرتب ہوں گے اور اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کے کیا آثار مرتب ہوں گے. اور یہ ہوگا. اس کے بعد منکرین جو اللہ تعالیٰ کا اور دین کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے تخویف ہوگی اور سب سے آخر میں سورت کا دوسرا دعویٰ ذکر ہوگا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 40 تک کیا خلاصہ ہے؟ جہاد کے 4 قوانین ذکر ہوں گے. ایک قانون تو جہاد کا آج ذکر ہو گیا نا، تو 4 ذکر ہوں گے تو پھر کل 5 قوانین ہو جائیں گے. ہم نے کیا بات کی تھی کہ سورت کے پہلے دعوے کی 13 علتیں بیان ہوں گی کہ غنیمت کے مال میں اپنی مرضی مت کرو، اس کی 13 علتیں بیان ہوں گی جن میں سے 6 بیان ہو گئی ہیں. اور سورت کا جو دوسرا دعویٰ ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو، اس کے 13 قواعد بیان ہوں گے جن میں سے ایک قاعدہ بیان ہو گیا ہے اور 4 قواعد اس دوسرے حصے میں بیان ہوں گے. جہاد کے 4 قوانین اور قواعد بیان ہوں گے، جہاد کی طرف ترغیب اور تقوی کے آثار وجوداً و عدماً اور منکرین کے لیے تخویف اور کیا ہوگا، اور سب سے آخر میں سورت کا دوسرا دعویٰ ذکر ہوگا. تو یہ خلاصہ ہے سورت کے دوسرے حصے کا. اور انشاءاللہ جو ہے یہ ابھی ہم شروع تو کر سکتے ہیں دوسرا حصہ، لیکن پھر جو ہے وہ درمیان میں تسلسل ٹوٹ جائے گا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں شروع کریں. اگر کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو آپ پوچھ لیں، ورنہ جو ہے وہ پھر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. اگر اس حصے میں جہاد کے 4 قانونوں فوائد بیان ہوں گے اور اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں وہ ریپیٹ کر دیں کائنڈلی. جہاد کے 4 قوانین ذکر ہوں گے، جہاد کی طرف ترغیب، تقوی کے آثار ذکر ہوں گے وجوداً و عدماً. تقوی اگر موجود ہوگا تو کیا فائدے حاصل ہوں گے، اگر تقوی موجود نہیں ہوگا تو کیا نقصانات ہوں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا، منکرین کے لیے تخویف، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، دین کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے زجر اور تخویف ہوگی، ان کو ڈرایا جائے گا. اور آخر میں سورت کا دوسرا دعویٰ ذکر ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیر سر. سر ابھی کے لیے آپ نے کہا تھا کہ ہم ریپیٹ کر لیں گے جلدی سے اوپر. ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیتے ہیں. آپ بتائیے اگر کوئی خاص کسی حصے کے متعلق اشکال ہے وہ بتائیے، نہیں تو ہم مکمل. سر آیت نمبر 17 میں جو تھوڑا سا آپ نے کہا تھا کہ کوئی پورشن حذف ہے اس میں، سر اس کا بتا دیجیے ایک بار. سر ذالکم کے بعد جو بات ہوئی تھی آیت نمبر 18 ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. میں نے کہا تھا کہ یہ ایسے ہے کہ ذالکم حق. اور اب یہاں پر دیکھیں، میں آپ کو یہاں پر بھی دوبارہ وہی بات سمجھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان اللہ موہن کید الکافرین. اب انا کے متعلق آپ کو میں نے کیا بتایا کہ یہ مکمل اپنے ماں بعد سے مل کر پورا جملہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ انا اپنے ماں بعد سے مل کر پورا جملہ نہیں بن رہا ہوتا، بلکہ جملے کا ایک حصہ بننا ہوتا ہے اس میں. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی سر، یہ بات سمجھ آ گئی. اچھا، اب یہ دیکھیے، اب پھر ہم یہ کس طرح اس کو مکمل جملہ کیسے بنے گا. میں نے کہا کہ ہم ایسے کہیں گے ذالکم، یہ جو اوپر گزرا اللہ تعالیٰ کا کافروں کو قتل کرنا، حق، یہ بھی بالکل حق ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. اس کو ہم مفرد کیسے بنائیں گے؟ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چالوں کو. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مفرد کی شکل کیسے دیں گے؟ ذالکم حق، اور وَإِحَانَةُ، کمزور کرنا، احانۃ اللہ کید الکافرین، یہ بھی حق ہے. ذالکم حق وإحانۃ اللہ کید الکافرین حق. ہم نے کیا کیا
اصل میں تھا وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، ہم نے اس سے مفرد بنا لیا کہ اللہ کا کمزور کرنا کافروں کی چالوں کو یہ بھی حق ہے. ذالکم حق وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ حق، یعنی کہ وَإِهَانَةُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ حق. ایک طریقہ اس کا یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ذالکم حق وَاعْلَمُوا، جس طرح ہم نے ادھر کیا اس آیت میں جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی موہن کید الکافرین. اب دیکھیے ذالکم حق وَاعْلَمُوا ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ دوسرا طریقہ، یہ آپ اس کو فوکس کریں کیونکہ یہ ہم نے پہلے بھی دوسری آیت کے اندر بھی اسی طرح کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کافروں کو قتل کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان کی آنکھوں تک مٹی پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے اوپر نوازش کرنا یہ برحق ہے. اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. اس طرح جو ہے یہ عبارت پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو گرامیٹیکلی بھی یہ جملہ پورا ہو جائے گا. کس طرح کہ ذالکم مبتدا بن جائے گا، حق خبر، مبتدا اور خبر مل کے یہ پورا جملہ بن جائیں گے، جملہ اسمیہ. اور وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اس میں اعلموا جو ہے یہ فعل ہے، فعل امر، اور واو اس کا فاعل ہے. اور ان اللہ موہن کید الکافرین یہ جو ہے یہ پورا مل کر اس کا مفعول بن جائے گا وَاعْلَمُوا کا، تو یہ پورا جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ذالکم حق وَاعْلَمُوا ان اللہ موہن کید الکافرین. کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی؟ 5%، جی سر 10%. الحمدللہ. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ ہم تھوڑا سا گرامر کو تھوڑا سا زیادہ ٹچ کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ترجمہ قرآن ہے نا، ترجمہ قرآن پاک کا، یہ یاد کرنے کی چیز نہیں ہے. ترجمہ یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، اس بات کو سمجھ لیں. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ترجمے کو یاد کرے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ترجمے کو سیکھ لے. ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ ترجمہ یاد کریں گے تو آپ نے جس حصے کا ترجمہ یاد کیا اس کا ترجمہ ہی آپ کو آتا ہوگا. لیکن اگر آپ ترجمہ سیکھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ 1 پارہ پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، 3 پارے پڑھیں استاد سے، لیکن آپ ترجمہ سیکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شاید قرآن کے دوسرے مقام پہ جو آپ نے استاد سے نہیں پڑھا ہوگا ادھر بھی آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے. ترجمے کو رٹا لگانا، یاد کرنا، اس میں اور ترجمہ سیکھنے میں فرق ہے. اور ترجمہ جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، قواعد کو سیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ عربی زبان کس طرح کام کرتی ہے، قرآن پاک میں کس طرح جو ہے وہ جملے کس طرح بن رہے ہوتے ہیں، جملوں کا کیا سٹرکچر ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ فائدہ دے گی. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل جب زیادہ ہو جاتا ہے تو بندے کو خشک لگنے لگ جاتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ طلبۃ العلم ہیں، آپ کو جو ہے وہ ذوق اور شوق کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں اور پھر بندے کو بہت مزہ آتا ہے جب وہ اس طرح اس کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ ایک جڑ رہی ہوتی ہے، ایک اس میں قواعد کے مطابق ایک چیز ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، تو انسان کو پھر مزہ بھی آتا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا گرامر کو تھوڑا سا زیادہ ٹچ کیا کریں گے تاکہ سب طلباء کو فائدہ ہو انشاءاللہ. کوئی اور سوال وغیرہ تو پوچھ لیں. سر اس طریقے سے سیکھنے کے لیے کوئی سجیشن، کوئی مطلب اس طرح کی چیز سجیسٹ کریں کہ یہ چیز ہم جس پہ ٹائم بھی دے سکیں، جس طرح سیپریٹلی، کیونکہ ٹرانسلیشن میں تو اس طرح کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، چاہے ہم کوئی بھی لے لیں ٹرانسلیشن، تو اس طرح کا کوئی بھی چیز نہیں ملتی ہمیں. سر کچھ اس طرح کا بتائیں کہ وہ کیسے ہم اس کو ابھی میمورائز کر سکیں، اصولوں کو خاص سب طور سے پہ. پہلی سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ ابھی آپ بالکل مبتدی ہیں، بگنرز ہیں، ابھی آپ لوگ جو آپ کو گرامر جو پڑھا ہے، گرامر کا آپ کا چل رہا ہوگا میرا خیال ہے پیریڈ، آپ اس کے اوپر فوکس کریں، گرامر کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کریں. ٹھیک ہے، گرامر کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے قواعد جو ہے وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو چیز بھی سمجھ نہیں آتی وہ اپنے استاد سے پوچھیں، بار بار پوچھیں اس کو سمجھنے کی، جب تک وہ سمجھ نہ آئے تو اس کی جان نہ چھوڑیں. اور یہ مت سمجھیں کہ گرامر جو ہے وہ مشکل ہے. سب سے بڑی رکاوٹ جو گرامر کے سمجھنے میں ہے وہ یہ جھوٹ ہے جو کہ مشہور ہو چکا ہے کہ گرامر بہت مشکل ہے، اور حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جس طرح میتھمیٹکس ہے نا، کہ
جن لوگوں کو میتھس کا مزہ آتا ہے، جن لوگوں کو میتھس آتا ہے، وہ لوگ کبھی اس سے اکتاتے ہی نہیں ہیں. شاید آپ کو بھی کبھی اس چیز کا آپ نے مشاہدہ کیا ہو کہ بعض لوگوں کو میتھس بہت برا لگتا ہے کیونکہ ان کو آتا نہیں ہوتا اور ان کی نظر میں میتھس بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ میتھس کا سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو سالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ آنے لگ گئی ہوتی ہے. تو یہی معاملہ گرامر کا ہوتا ہے کہ یہ بدنام زیادہ ہے لیکن یہ آسان ہے اور یہ بہت پر لطف ہے اگر انسان اس کو سیکھنے کی کوشش کرے. تو آپ جو ہے وہ اس کے لیے سب سے پہلی سجیشن یہ ہے کہ آپ گرامر کا جو پیریڈ ہے اس کو توجہ سے پڑھیں، اپنا رجسٹر بنائیں، اس کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو نوٹ کریں، جو قواعد ہوں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور باقی اس کے یہ ہے کہ ان قواعد کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہم ترجمے کے اندر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے. اور جب وہ قواعد آپ گرامر میں پڑھیں گے اور ان کی اپلیکیشن اور ان کا جو اجرا ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ویسے ابھی گرامر کا شروع ہو گیا پیریڈ یا نہیں ہوا ابھی؟ جی سر ہو چکا ہوا ہے اسٹارٹ. ہاں ہو ایک چکا ایک ہے. باب ہمارا ہو گیا صرف اور نحو کا. جی بالکل. تو آپ کے لیے صرف یہی مشورہ ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لیں. سب سے اہم جو آپ کا پیریڈ ہے وہ گرامر کا پیریڈ ہے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں منڈے والے دن سے دوسرا باب جو ہے وہ شروع کریں گے. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ اکمل بھائی جی بتائیں. جی سر، ترجمہ و تفسیر کے لحاظ سے بتا دیں کہ کتنے لوگوں نے کیا اور سب سے بہترین کس کا آپ ریکمینڈ کریں گے؟ یہ تو ترجمہ اور تفسیر تو بے شمار لوگوں نے کیا ہے، اس میں کوئی ایک بندہ تو نہیں ہے جس نے کیا ہے. مطلب بے شمار تراجم ہیں، بے شمار تفاسیر ہیں. اور اس میں کیا ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے؟ بہت ساری اچھی تفاسیر موجود ہیں. تفسیر سعدی بہت اچھی ہے، خاص طور پہ دل کو نرم کرنے والی ہے اور اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں. اسی طرح اور بھی تفاسیر ہیں، اردو کے اندر بہت ساری تفاسیر ہیں، بہت سارا کام ہے، انگریزی کے اندر بھی ہے، عربی کے اندر بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو مبتدی طالب علم ہو اس کو تفاسیر کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس کو ترجمے پر فوکس کرنا چاہیے، ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب تھوڑا سا ترجمہ وغیرہ وہ سمجھ لے اس کے بعد پھر تفاسیر پڑھنے کے لیے تو ساری زندگی پڑھی ہوئی ہے. اور ترجمے کے اندر تفاسیر کا پڑھنا معاونت نہیں کرتا. تفاسیر سے آپ کو معلومات ملتی ہے. معلومات اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے. معلومات میں اور علم میں فرق ہے. علم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ جو ہے وہ ترجمے کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس میں اور معلومات میں فرق ہوتا ہے. تو تفاسیر سے آپ کو معلومات ملیں گی اور ملکہ حاصل نہیں ہوگا. تو اس میں جو بہتر چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ جو دارالسلام نے چھاپا ہے ایک قرآن پاک سید صلاح الدین یوسف صاحب کا، اس میں لفظی ترجمہ ہے، ہر لفظ کے نیچے بلاک بنے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ ہے. وہ لے لیں، وہ آپ کے لیے معاون ہوگا. ایک شیخ صاحب وہ تفسیر ابن کثیر بھی ہے نا؟ جی تفسیر ابن کثیر بھی ہے لیکن تفسیر ابن کثیر شاید آپ کو فائدہ نہ دے. ٹھیک ہے، لیکن یعنی کہ ترجمے پر ہمیں فوکس رکھنا چاہیے. ہاں ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں. وہی بات کہ ترجمہ یاد کرنے کی نہیں، ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.